اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے پولیٹیکل ایڈوائزر اسٹیج پر موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر اسٹیج پر موجود ہیں. سندھ حکومت کے سابق وزیر مذہبی امور سینیٹر ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب جو آج پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کر جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو رہے ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں مائک پر آئیں اور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کریں. ویلکم 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 ویلکم. یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ذرا انتخابات قریب ہونے دیں, انشاءاللہ بڑے بڑے لوگ سندھ میں بھی آپ کے جماعت پر اعتماد کریں گے. تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کرنے کے لیے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. سب سے پہلے میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں, اور اس کے بعد قائد سندھ علامہ راشد محمود سمرو صاحب کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں. آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, کیونکہ جب ہم نے جمعیت علماء اسلام میں کام کیا, جمعیت علماء اسلام میں پوری جدوجہد کی, اور مجھے اچھی طرح سے ایک دن یاد ہے. اب زیادہ میں یہاں پہ باتیں نہیں کروں گا, مختصر اتنی بات ضرور کروں گا کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے تقریباً 40-45 سال سے جو عملی طور پہ سیاسی جدوجہد کی ہے اس پاکستان کے اندر, دو چیزیں سامنے ہیں. میں صرف مختصر اس لیے کروں گا کہ وہ بہت انتہائی ضروری ہے میرے لیے کہ میں بات آپ لوگوں کو بتا دوں, کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہوں گے شاید جو مجھے نہیں جانتے ہوں گے, لیکن بہت سارے ایسے اسٹیج پہ دوست بیٹھے ہوئے, میرے مرکزی قائدین مولانا غفور حیدری صاحب بھی ہیں, صوبائی پوری قیادت بھی یہاں پہ ہے. مولانا صاحب کی سیاسی جدوجہد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب پہلی مارشل لا تھی ضیاء الحق کی, تو اس میں مولانا صاحب کے 4.5 سال جیل کا دور بھی میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا. مولانا صاحب نے نہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے, یہ بات میری پوری سن لیں, وہ میں انتہائی ذمہ داری سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے نہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے, نہ صرف جمعیت کی سربلندی کے لیے, جمعیت کے پروگرام کو پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی, بلکہ انہوں نے پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے جو قربانی دی ہے, جمہوری سسٹم کے لیے جو قربانی دی ہے, آئین کی بالادستی کے لیے جو قربانی دی ہے, آئین کے عزت اور وقار کے لیے جو انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں, جو جدوجہد کی ہے, میں بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی سیاسی لیڈر جو ہے, کسی سیاسی رہنما کے نصیب میں یہ ہو. اور آج مولانا صاحب, مجھے یہ بات کرنے میں ذرا بر بھی مجھے شک نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے خصوصاً 30 سال کے اندر, جب پورے عالم اسلام کے اندر اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلاف پیغام دے رہی تھی, آپ کی جمعیت کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے جہاں آپ نے جدوجہد کی ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے, آپ کے اس علماء کی قیادت کو, آپ کے اس ورکر کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے اوپر بہت بڑی آزمائش سے آپ کے 30 سال جو میں نے قریب سے دیکھے گزرے ہیں. جب دہشت گردی کی سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے تھے, جب آپ کو دہشت گرد بنانے کے لیے آپ کی پوری تنظیم کو اتنی بڑی کوشش کی, لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, آپ لوگ جمعیت کے جو کارکن ہیں, واقعی آپ
मुबारक के मुस्तक हैं। अल्लाह ने आपको ऐसा लीडर दिया था, उसने हौसले से, अपनी सियासी बसीरत से, उसने सियासी तदब्बर से जमीयत को भी निकाला, लेकिन न सिर्फ जमीयत को निकाला उस दलदल से, लेकिन मैं आपको उन इदारों को भी कह रहा हूं कि उसने पाकिस्तान को भी बचा लिया, वरना शायद इन हालात में पाकिस्तान का बचना नामुमकिन में था। लेकिन आपके कायद ने, हमारे कायद ने, मैंने कभी जिंदगी में, चाहे मेरा ताल्लुक किसी के साथ भी रहा हो अगर माजी में, लेकिन मैंने हमेशा बात की है और मैंने वहां पे ये बात सुनी है, इंतहाई अहम तरीन हलकों में ये बात सुनी है, और मुझे उस वक्त इंतहाई दिल से खुशी होती थी, और मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं कि मुझे दिल से खुशी होती थी जब आपके सियासी मुखालफिन भी ये कहते थे कि सियासत तो मौलाना साहब से सीखनी चाहिए। जब वो ये